بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی۔ ایک ماں ہے، یہ زندگی میں ایک مرتبہ ملتی ہے۔ ایک باپ ہے، یہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ ملتی ہے۔ ایک جوانی ہے، یہ بھی زندگی میں ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر ماں باپ ہے تو ان کی قدر کرو، خدمت کرو، احترام کرو، ادب سے پیش آؤ۔ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو اللہ خوش ہے یا ناراض ہے، فرمایا تیرے ماں باپ کو دیکھ لے۔ اگر وہ خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے، اور اگر وہ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ ایک بزرگ اپنی امی کے ساتھ کھانے نہیں بیٹھتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت امی کے ساتھ کھانے نہیں بیٹھتے ہو، آپ کی ماں ہے۔ عجیب جواب ارشاد فرمایا، کہا مجھے ڈر لگتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی گوشت کی بوٹی میری ماں کو پسند ہو اور وہ میں کھا لوں، کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ میری ماں کے اکرام میں نہیں بیٹھتا ہوں، میری ماں کے احترام میں نہیں بیٹھتا ہوں۔ ہم لوگ 10 نوجوان ایک جگہ جمع تھے۔ ایک آدھ مہینے پہلے ایک شخص کی اماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہم لوگ سب کی ماں موجود تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی ہم یہ نوجوان ہیں، ہمیں بتاؤ کہ ماں کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کی امی کا انتقال ہو گیا، آپ کے دل پر کیا گزری وہ آپ جانتے ہیں۔ میرا یہ کہنا اور وہ تو رونے لگا، اس کی چیخیں نکل گئی۔ میرے دل میں بھی افسوس ہوا کہ یار مجھے اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بہت رویا، روتے روتے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، یہ کہا کہ دیکھو اگر تمہاری ماں موجود ہے تو قدر کر لو، جس دن تمہاری ماں نہیں ہوگی صرف میری طرح رو ہی سکو گے، کہہ کچھ نہیں سکو گے۔ ماں باپ کا بدل کوئی نہیں ہے، ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا ہے، ان کی خلا کبھی پور ہو ہی نہیں سکتی، ان کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کریں گے، لیکن ابھی نہیں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، ابھی ہم قرضے میں ہیں، حالات میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پیسہ ابھی ہے نہیں۔ تھوڑا پیسہ آ جائے گا نا تو امی ابو کو حج کرائیں گے، ابھی نہیں۔ اس عاجز کی بات یاد رکھنا، اکثر جب تک پیسہ نہیں ہوتا ہے نا وہاں تک ماں باپ ہوتے ہیں، جب پیسہ ہاتھ آتا ہے یہ دونوں ہستیاں نکل چکی۔ بعد میں کیا کرو گے نہیں، ابھی کیا کر سکتے ہیں آپ ان کے لیے، ابھی کیا کر سکتے ہیں، ابھی آپ ان کو کیسے راضی کر سکتے ہیں، ان کو کون سی مٹھائی پسند ہے، کون سا فروٹ پسند ہے، کیا ان کے پیر میں تکلیف ہے، کیا ان کے سر میں درد ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ آپ کو اللہ والوں کے جوتے سیدھے کرنے والے بڑے مل جائیں گے، اپنے ماں باپ کے جوتے سیدھے کرنے والے کم لوگ ملیں۔ منع نہیں کرتا، اللہ والوں کا احترام ہے، اکرام ہے، لیکن اللہ والوں کی دعا ڈائریکٹ جائے گی کہ نہیں آپ کے بارے میں یہ پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کا باپ دعا کرے گا ڈائریکٹ عرش کو ٹکرائے گی، فوراً قبول ہو جائے گی۔ اور یاد رکھنا جیسی کرنی ویسی بھرنی، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہم جیسا سلوک کرتے ہیں ہمارے ماں باپ کے ساتھ، بالکل ویسا ہی سلوک کرنے والی ہے ہماری اولاد ہمارے ساتھ۔ ایک حافظ صاحب سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا حافظ صاحب آپ نے اپنے ابو کی بڑی خدمت کی، میں اس بات کا گواہ ہوں، میں نے آپ کو نوساری میں دیکھا، مکہ مکرمہ میں دیکھا، آپ نے کوئی موقع ضائع نہیں کیا،
آپ نے اپنے ابو کا بڑا ادب کیا، بڑا احترام کیا. رونے لگے، کہنے لگے مولانا کیا بتاؤں، ایک کاش تھوڑی اور زیادہ کر لیتا. میں نے کہا آپ نے بہت زیادہ کی، ہم نے ایسی خدمت کرتے ہوئے بہت کم دیکھا ہے، ماشاءاللہ آپ نے بہت زیادہ کی، ایک کاش تھوڑی زیادہ کر لیتا. رونے لگے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے مولانا جتنی خدمت خوش دلی سے میں نے میرے ابو کی تھی نا، میرا بیٹا آج ویسی خدمت میری کرتا ہے، نہ ایک پوائنٹ زیادہ نہ ایک پوائنٹ کم. وہ تو خدمت کر کے بھول جاتا ہے اور مجھے میرے ابو کی یاد ستانے لگتا. ایک وقت تھا میں جوان تھا، میرے ابو بوڑھے تھے، میں ان کی خدمت کرتا تھا، بالکل آج میرا بیٹا ویسا ہی میری خدمت کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھیں. ہمارے ماں باپ کا مرتبہ ہمارے لیے بایزید بستامی سے بڑا ہے، جنید بغدادی سے بڑا ہے، فضیل بن عیاض سے بڑا ہے، بشر حافی سے بڑا ہے، بابا فرید الدین گنج شکر سے بڑا ہے، حضرت بابا فرید الدین عطار سے بڑا ہے. بڑے بڑے اللہ والوں سے ہمارے لیے ہمارے ماں باپ کا مرتبہ بڑا ہے. یاد رکھنا، اگر یہ خوش تو اللہ بھی خوش، یہ ناراض تو اللہ بھی ناراض. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے ماں باپ نیک ہو، نمازی ہو، دیندار ہو، مسلمان ہو تب ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. ارے وہ نماز نہ پڑھتے ہو، وہ جو مرضی کرتے ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں. ہمارے لیے تو فرشتے جیسے ہی ہے، ان کی خدمت کریں گے تو جنت، اور ان کو ناراض کریں گے تو جہنم. ایک نوجوان بیٹا، ماں نے کہا بیٹا تیری ماں حج کرنا چاہتی ہے. امی میں حاضر ہوں، تجھے پتا تو ہے کہ تیری امی چل نہیں سکتی ہے. ماں میں جوان ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، یہ میری پیٹھ کس کام کی؟ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں آپ کو کندھے پہ سوار کر کے حج کراؤں گا. یہ جذبے، یہ بات. ابھی آپ 1000 ماں سے ملو، اپنے بچے سے خوش ہے؟ 950 تو ہاں کہتی ہے. پوچھو دل سے خوش ہے؟ دل سے کہ تیرے بیٹے نے تیرا دل جیتا ہو، تیری کوئی خدمت کی ہو، دل سے خوش ہے؟ تو 10 ماں ملے گی جو دل سے خوش. وہ تو بیٹا ہونے کے ناطے کہ میرا بیٹا ہے، میرا لال ہے، دلہارا ہے، کیسا بھی ہے میرے لیے تو چاند سے بہتر ہے. وہ تو ماں کی محبت کے جذبات ہے. لیکن ماں کا دل سے خوش ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. تو نوجوان نے کہا کہ امی میں جوان، صحت مند، تندرست، یہ میری پیٹھ کس کام کی؟ میں آپ کو حج کراؤں گا. وقت ہوا، حج کے ایام آئے، اس نوجوان نے اپنی ماں کو کندھے پہ سوار کیا. مینا گیا، عرفات گیا، مزدلفہ گیا. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آتا کہ اس نے کس طرح حج کرایا ہوگا اپنی ماں کو. حج کرانے کے بعد بیت اللہ شریف کے قریب آئے اور اپنی ماں کو وہاں بٹھایا. اس زمانے میں کراؤڈ کم ہوتا تھا، پبلک کم ہوتی تھی. اپنی ماں کو بٹھایا، ایک جملہ ارشاد فرمایا امی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دعا مانگ کر آؤں، دعا کر کے آؤں. کیسا شریف بیٹا ہوگا، دعا مانگنے جا رہا ہے ماں کی اجازت کے ساتھ. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دعا کر کے آؤں. ماں نے کہا جا بیٹا دعا کر کے آ. تیری ماں بھی دعا کرتی ہے، آج تو جو بھی دعا کرے گا نا اللہ تیری دعا قبول کرے گا. اللہ کرے اس نے جو بھی دعائیں کی ہو اللہ تعالیٰ وہ ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. وہ ملتزم پر گیا اور جا کر چمٹ گیا. قربانی دی تھی نا. آج لوگ فیسیلیٹی کے ساتھ جاتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، تو وہ تو بڑی قربانیوں کے ساتھ گیا، سخت گرمیوں میں گیا، اپنی ماں کو کندھے پہ سوار کر کے گیا. ابھی حج مکمل ہوا ہے، بیت اللہ شریف کا پردہ پکڑتے ہی وجدہ میں آ گیا اور کہنے لگا پیارے اللہ اب تو میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا یا نہیں کیا؟ غیب سے آواز آئی
ارے پیارے، تیری ماں نے جو دودھ کا پہلا قطرہ پلایا تھا نا، ابھی تو اس کا بھی حق ادا نہیں، تو ماں کا کیا حق ادا کر؟ اللہ اکبر کر. یہ ہے ماں باپ. ہمارے یہاں ایک شخص چھوٹے گھر میں رہتے تھے، بہت چھوٹے گھر میں، اور میرا تقریباً 15-20 مرتبہ ان کے یہاں جانا ہوا. یعنی ان کے بچے نیچے سو نہ سکے، اتنا چھوٹا مکان، ایک دم تنگ. بہت شوق تھا کہ اللہ کرے مجھے بڑا مکان ملے، اچھی گاڑی ملے، پیسہ ہو میرے پاس. رہے ایک دم چھوٹے اور تنگ مکان میں. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے نا، اللہ اسے دنیا میں نقد مالا مال کر دیتا ہے. آخرت میں تو بہت اونچا مقام ہوگا، لیکن اللہ اسے دنیا میں نقد مالا مال کرے گا جو ماں باپ کی خدمت کرے گا. اب وہ لوگ تو ماں باپ کا بڑا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اصل کاٹھیا واڑ کے علاقے کے ہی تھے. بہت خدمت کی اپنے امی کی، اپنے ابو کی. ابھی 7-8 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال دیا، بہت مال دیا. بہت بڑا بنگلہ لیا انہوں نے، یعنی باہر سے 200 مہمان آئے تو سو جائے، اور لوگ دور دور سے دیکھنے آوے. ایسا بنگلہ. اس کا افتتاحی پروگرام تھا، دعا تھی، سب لوگ شریک ہوئے. کچھ وقت کے بعد مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا. میں نے کہا کہ ان کا تنگ گھر دیکھا تھا، ان کو پریشانی میں، تکلیف میں، حالات میں دیکھا تھا. بڑے گھر کی بڑی تمنا تھی، آج بڑا مکان بھی ہے، مرسیڈیز بھی ہے، تو یہ تو چاہتے ہی تھے. اب اللہ نے ان کو سب کچھ دے دیا. تو میں ان کے گھر پہ گیا تو وہ تو کونے میں بیٹھے تھے رونے جیسے. مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے ان سے کہا بھائی آپ تو اللہ کا شکر ادا کرو، ہر آدمی کی چاہت دنیا میں پوری نہیں ہوتی ہے. آپ کی تو اللہ نے چاہت پوری کی، اتنا بڑا مکان دیا، کار دے دی، بہار دے دی، عزت دے دی، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، لوگ آپ کا نام ادب کے ساتھ لیتے ہیں. سب کچھ تو اللہ نے آپ کو دے دیا. بہت تاریخی جملہ ارشاد فرمایا مولانا. کیا بتاؤں آپ، میرا گھر بہت تنگ تھا، آپ نے دیکھا تھا نا. میں کہا ہاں. میں میری ماں کی بہت خدمت کرتا ہوں، بہت خدمت کرتا ہوں. میری ماں کہتی تھی بیٹا یاد رکھنا ایک وقت آئے گا اللہ تجھے بہت دے گا. آج تو میری خدمت کرتا ہے نا، یہ سب ضائع نہیں جائے گی. تمہارا بہت بڑا مکان ہوگا، تمہاری بڑی شان ہوگی، تمہاری بہت عزت ہوگی. تو ہم لوگ بہت خوش ہو جاتے تھے امی کی دعا سن کے. پھر رونے لگے. میں نے کہا کیا ہوا؟ مولانا یہ نہیں پتا تھا کہ اس وقت ہماری ماں نہیں ہوگی جب بنگلہ ملے گا. ہمیں تو یہ بنگلہ نہیں چاہیے، ہمیں تو وہ چھوٹا مکان اور ہماری ماں چاہیے. یہ نہیں چاہیے ہمیں تو ہمارے اماں چاہیے. میں نے کہا آپ تو بہت خوش ہوتے تھے. تو میں سمجھتا تھا کہ امی کے ساتھ رہیں گے بنگلے میں. آج پیسہ بھی بہت ہے، گاڑی بھی بہت ہے، اتنا بڑا بنگلہ ہے مولانا، وہ خوشی نہیں، ماں کی یاد ستاتی ہے، ان کی دعائیں یاد آتی ہیں. وہ کہتی تھی کہ بیٹا میں دیکھوں نہ دیکھوں تم دیکھو گے، تمہاری بڑی شان ہوگی، بڑا عالی شان مکان ہوگا. اس سے پہلے ایک جملہ کہا نا آپ کو کہ جب تک ماں باپ ہوتے ہیں عام طور پہ ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوتا، اور جب ہاتھ میں بہت کچھ ہوتا ہے تو ماں باپ نہیں ہوتا. جو کچھ کرنا ہے اپنے ماں باپ کے لیے ابھی کرو، ان کی خدمت کرو، ان کا اکرام کرو، ان کا احترام کرو، ادب سے ان کے سامنے پیش آؤ، ان کے سامنے نہ بولو، ان کا مقابلہ نہ کرو. ہمیں 9 مہینے کس نے پیٹ میں رکھا؟ ہماری گندگیوں کو کس نے صاف کیا تھا؟ جب ہم گندگی میں لت پت ہو جاتے تھے، کوئی ہمیں ہاتھ لگانے تیار نہیں ہوتا تھا، تو ایک ماں ہی تو تھی جو دوڑ کے آتی تھی، ہمیں اٹھاتی تھی، واش روم میں لے جاتی تھی، ہماری صفائی کرتی تھی، اچھے کپڑے پہناتی تھی، خوشبو لگاتی تھی، سینے سے لگا لیتی تھی. میرا بیٹا، میرا یار، میرا دلارا، میرا جگر کا ٹکڑا. جب دنیا ہمیں ہاتھ لگانے تیار نہیں، اس وقت یہ ماں ہم سے پیار ہے. 2.5 سال تک کس نے ہمیں گود میں رکھا؟
وقت پر پانی اور دودھ اور چیزیں اور کپڑے کس نے چینج کروایا؟ ہماری ماں نے۔ اور آج تھوڑے سے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، شادی ہو گئی، ماں کو بھول گئے، ابو کو بھول گئے۔ وہ باپ جو سر عام بازاروں میں اپنی پوری جوانی پسینے میں کھپا دیتا ہے، تب جا کے باپ بوڑھا ہوتا ہے اور اولاد جوان ہوتی ہے۔ ہم اسکول جاتے تھے تو ہماری اسکول کی فیس کون پے کرتا تھا؟ کون بھرتا تھا؟ ہمیں ٹیوشن کس نے پڑھوایا؟ جب ہم دنیا میں آنے والے تھے تو مٹھائیاں کس نے تقسیم کی تھی؟ رشتہ داروں کو فون کر کے کس نے بتایا تھا آج میرے یہاں بیٹا آیا ہے، آج میری عید ہو گئی ہے؟ وہ باپ کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں، سارے ہمارے غم کو ڈھانک لیتا۔ کبھی حالات ہوتے، تکلیف ہوتے، میں دیکھتا ہوں ایسے ماں باپ کو، ابھی باپ کے پاس کچھ نہیں ہے، ابو کے پاس کچھ نہیں ہے، حالات میں قرضے میں ہے۔ ابھی میں نے دیکھا 2 دن پہلے ایک بازو والا لڑکا سائیکل لے کر کے آیا اور کہا بچوں کو کہ میرے ابو نے مجھے سائیکل دلا دی، میرے ابو نے مجھے سائیکل دلا دی۔ تو اس کے بچے روتے روتے آئے ابو کے پاس، ابو وہ بازو میں ہمارے ساتھ جو لڑکا کھیلتا ہے نا، اس کے ابو نے تو اس کو سائیکل دلا دی، اس کے ابو نے تو اس کو سائیکل دلا دی۔ باپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیسہ کوئی نہیں ہے، قرضے میں، بیٹا میں بھی تم کو لے کر کے دوں گا، ابو ہم کو تو ابھی چاہیے۔ وہ ہمارے سامنے چلاتا ہے، ہاں بیوی سمجھا رہی ہے، قرضے میں، حالات میں، کہنا ہے نا اور قرضہ لے لوں گا اور حالات دیکھوں گا، ان کو تکلیف میں نہیں دیکھوں گا۔ میں تو دیکھ کے تعجب میں رہ گیا، میں کاٹھیا واڑ آنے والا تھا، اس کے 1 گھنٹے پہلے دونوں بچوں کی سائیکلیں باہر کھڑی تھی۔ یہ جذبات کون فیلنگ کرتا ہے؟ یہ ایک باپ کرتا ہے۔ ان کی بڑی عظمت ہے۔ ایسے ہی کہا عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، کرو خدمت ماں باپ کی، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی۔ کرو خدمت ماں باپ کی، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی۔ میں سورت میں تھا، ایک نوجوان روتے روتے آیا، کیا ہوا؟ مولانا 3 دن پہلے میری ماں سے میری لڑائی ہو گئی، ہم لیفٹ میں اوپر جا رہے تھے، میری ماں سے میری لڑائی ہو گئی، پتہ نہیں میرا جوانی کا جوش، مجھے غصہ آ گیا، میں نے زور زور سے ماں کو ڈانٹنا شروع کر دیا، پھر وہ خاموش ہو گئی، خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا اتنا روتے کیوں؟ معافی مانگ لو۔ مولانا دوسرے دن انتقال ہو گیا۔ اگر ہوتی تو آپ کے پاس نہیں آتا۔ 3 دن سے قبرستان پڑا رہتا ہوں اس کی قبر پہ، سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے معافی مانگوں۔ میں نے کہا وہ کچھ کہہ رہی تھی تجھے جب تو نے زور زور سے بولا تو کہا کچھ نہیں، اس نے روتے ہوئے میرے سر پہ ہاتھ پھیر دیا تھا کہ مجھے معاف کر دے، چل تو صحیح ہے۔ وہ چلی گئی تو مجھے سمجھ میں آیا وہ صحیح تھی، میں غلط تھا۔ مولانا سارا دن قبرستان میں ہوں، شام کو آتا ہوں گھر پہ، امی کی بھی کوئی عمر نہیں تھی، 50 سال کی ہوگی اس کی ماں کی عمر، لگتا بھی نہیں تھا انتقال ہو جائے گا۔ مولانا بہت غم لے لیا تھا، سینے چھاتی پکڑ کے بیٹھی رہتی تھی۔ میں نے بولا اس کے بعد، شاید اٹیک آیا، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ مولانا رات میں گھر آتا ہوں، قبرستان والے کہتے ہیں چلو اب رات میں گیٹ بند ہو جاتا ہے، تو گھر آ کر ایسے بیٹھا رہتا ہوں، پاگل جیسا ہو گیا ہوں۔ میری بیوی کہتی بھی ہے کیا کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں ابھی امی یہاں سے آئیں گے، ابھی یہاں سے آئیں گے، آتے مجھ سے ملتے تھے روزانہ رات میں۔ میری بیوی نے مجھے سمجھایا کہ ایک بار جو چلا جائے وہ اس طرح دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آتا۔ ایک ماں ہے جو 5-6 بچے کو بڑا کرتی ہے، اور 5-6 بچے مل کے ایک ماں کو دیکھ نہیں سکتے۔ ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت، سچ پوچھئے تو یہ ہیں دونوں خدا کی رحمت۔ آپ جتنی مرضی محرم کا احترام کر لو، جتنی مرضی آپ رمضان کے روزے رکھ لو، جتنی مرضی آپ نمازیں پڑھ لو، آپ حافظ، عالم، قاری، مفتی بن جاؤ، آپ پوری زندگی اللہ کے راستے میں لگا دو، اگر یہ دونوں ناراض ہیں تو آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، اور اگر یہ راضی ہیں تو آگے کے سارے مسئلے حل ہیں، مستقبل روشن ہونے والا ہے، مستقبل سنور جانے والا ہے۔ سورت کے ایک تاجر ابھی رونے لگے، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ مولانا جب تک ہماری ماں تھی نا کوئی ہمیں پریشان نہیں کر سکتا، گھر بنایا کوئی عرضی نہیں دے سکتا، ہماری امی سے کہتے تھے، ماں دعا کر دیتی تھی، خدا سارے مسئلے حل کر دیتے۔
جب سے ہماری ماں گئی ہے سب کے سر اٹھنے لگے. کوئی سامنے بول دیتا ہے, کوئی عرضی کر دیتا ہے, کوئی پریشان کرتا ہے. ماں نہیں ہے تو آج ہم پہ حالات. ایک شخص کی اماں کا انتقال ہو گیا. وہ یوں کہنے لگے اگر تمہاری ماں موجود ہو تو اس کے پاس جا کے بیٹھا کرو, مجھے اپنی ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے. مجھے تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے. ایک شخص کے ابو کا انتقال ہو گیا. وہ یوں کہنے لگے اگر تمہارے ابو تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جایا کرو. میرے کان میرے والد کی آواز میں میرا نام سننے کے لیے اور لفظ بیٹا سننے کے لیے ترس چکے. اب بیٹا کہنے والا کوئی نہیں. ایک باپ تھا جو محبت سے کہتا تھا او میرے بیٹے, او میرے لال, او میرے جگر کے ٹکڑے. اور انسان تھوڑا سا پڑھ لکھ لیتا ہے تو ماں باپ کو جاہل سمجھتا ہے. ہمیں پڑھایا کس نے, لکھایا کس نے, ہماری گندگیوں کو صاف کیا کس نے؟ ان کی برکت سے تو ہم دنیا میں آئے. آج کوئی کسی کو 10 روپے دینے تیار نہیں ہے. یہ ماں باپ ہے جو پوری زندگی کے خرچے اٹھا رہے ہیں. ایک بچہ تھا, اس کے ابو بڑی محبت سے اس کو اسکول میں پڑھاتے تھے. اس کے ابو کی چاہت تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر کے آگے جائے. اللہ کی شان, وہ تقریباً 3 یا 4 کلاس میں تھا, ابو کا انتقال ہو گیا. اللہ کو پیارے ہو گیا. اسکول کی پڑھائی چلتی رہی. اسکول والوں نے کہا بھائی فیس ادا کرنی ہوگی, 1500 روپے آپ لے کر آؤ. بچے نے کہا میرے ابو نہیں. بولے ہم وہ نہیں جانتے. اور بھی ایسے بہت سے بچے ہیں جو یتیم ہیں, وہ بھی فیس لاتے ہیں. آپ کے رشتہ دار کو بولو, آپ کے ماموں کو بولو, آپ کے چچا کو بولو, 1500 روپے لے کر آنا. ایک مدت تک تو بچہ لے کر نہیں گیا, ماں کے پاس پیسہ نہیں تھا. ایک دن اسکول والے نے چھٹی کے وقت بلا کر کے کہا کہ بیٹا بہت اچھی طریقے پہ سن لے, آج تک تو تجھے بٹھایا ہے, اگر کل تو 1500 روپے لے کر نہیں آیا تو اسکول میں مت آنا, تجھے نہیں بٹھائیں. بچہ رونے لگا. امی کو جا کر کے کہا امی اسکول والوں نے مجھے لاسٹ اور آخری وارننگ دے دی ہے کہ اگر 1500 روپے نہیں ہوں گے تو تجھے نہیں بیٹھنے دیں گے. ماں نے کہا بیٹا تیرے ابو جب سے گئے ہیں تجھے پتا ہے میں پڑوس کے گھر میں کام کرنے جاتی ہوں, اور ابھی لاسٹ 15-20 دن سے میں کام پر بھی نہیں گئی ہوں, میں بیمار ہوں. تو امی کیا میں کل سے اسکول نہیں جاؤں؟ اگر اسکول جانا ہے تو 1500 روپے بھریں گے تو اسکول جانے دیں گے. تو ماں ایک دم وجد میں آ گئی. بولے بیٹا اسکول تو جانا ہے, پڑھائی تو کرنی ہے, لیکن بیٹا میں بھی کیا کروں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ سامنے ہی قبرستان کا گیٹ ہے, جا تیرے باپ کی قبر پہ چلا جا, آج تک تو تجھے تیرے باپ نے ہی دیا تھا نا, تیرے ابو کو جا کر کے شاید وہ تجھے دے دے. ماں نے یہ کہہ کر جان چھوڑائی. وہ بچہ دفتر لے کر اسکول کے یونیفارم میں, وہ یہ سمجھا کہ آج میری میرے ابو سے بات ہو جائے گی, ابھی مجھے 1500 روپے دے دیں گے. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ جو ایک مرتبہ چلا جائے وہ دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آتا. اس قسم کی عام طور پہ وہ باتیں نہیں کیا کرتا. وہ بچہ ایک دم خوشی خوشی جذبات میں, میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا, وہ دوڑتا ہوا جاتا ہے, دوڑتا ہوا ابو کی قبر پہ جاتا ہے, کہتا ہے پپا پپا میں اسکول میں 1500 روپے فیس منگوائی ہے اور مجھے یوں کہا ہے کہ اگر کل نہ لایا تو تجھے واپس کر دیں گے, اسکول میں نہیں بٹھائیں گے. اور ممی آج کل بیمار رہنے لگی ہے, اس کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں. امی نے کہا جا تیرے ابو کے پاس جا کے لے لے, تو آپ مجھے 1500 روپے دے دو. کوئی آواز نہیں آئی. اس نے اسے قبر کو ٹھپ ٹھپایا, ابو مجھے نکال دیں گے آپ کے بیٹے کو اسکول سے. کوئی آواز نہیں آ رہا تھا, وہ تو بیٹھ کے رونے لگا قبر پہ. کیا یہ سب دن میں نے اور آپ نے دیکھے؟ سب ہمارے ابو پورا کر دیتے تھے. ہائٹ بڑھتی تھی, کپڑے کون لاتا تھا؟ پیر کی سائز بڑھتی تھی, چپل کون پہناتا تھا؟ بال بڑے ہو جاتے تھے, بال کٹانے والے پاس کون لے جاتا تھا؟ عید بقرعید کے دن کبھی ہمارے باپ نے ہم کو بھوکا پیاسا رکھا؟
सब भूल गए एक साथ, जवानी आई सब भूल गए, बीवी आई सब भूल गए, माँ बाप का इंतकाल हो गया, उनके पास जाने के लिए तैयार, उनको ईसाने सवाब करने के लिए तैयार। वो भी बेचारे कब्र में तड़पते होंगे, काश मैंने मेरे बच्चों को नेक बनाया होता, आज मुझे आके ईसाने सवाब तो करते, मेरे लिए रोते तो सही, मेरे लिए तड़पते तो सही। बेचारे एक एक सुभान अल्लाह के मोहताज हो चुके। आज यहाँ अच्छे में अच्छा शानदार खाना बन रहा है घरों में, 5 रुपये उनके लिए ईसाने सवाब करने के लिए तैयार। किसी मदरसे में जाकर मौलाना कोई गरीब बच्चा हो, हाफिज बनना चाहता हो, तो मेरे अब्बू के ईसाने सवाब के लिए इसका खर्चा मैं उठा दूंगा, ये हाफिज बनेगा, जिंदगी भर कुरान पढ़ता रहेगा, मेरे बाप को इसका सवाब मिलता, कोई तैयार। माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओ। छोटा बच्चा था, मासूम बच्चा था, यतीम बच्चा था, अल्लाह की रहमत को तो जोश आना ही था। करीब में एक शख्स अपने अब्बू की कब्र पे खड़ा था, उसने ये सारी बातें सुनी कि बच्चा कुछ कह रहा है और रो रहा है। वो दौड़ता हुआ गया और कहा कि बेटा बेटा क्यों रोता है, मुझे तो तेरे अब्बू ने भेजा है, ये ले 1500 रुपए। हालांकि उसके अब्बू ने नहीं भेजा था, यतीम बच्चे का दिल बड़ा कर दिया उसने। वो एकदम खुश हो गया, चाचा जान क्या बात करते हो, हाँ मुझे तेरे अब्बू ने भेजा है। अब्बू थैंक यू, जज़ाकल्लाह। पैसे लिए और दौड़ता दौड़ता एकदम अपनी माँ के पास गया और कहता है लो अम्मी, अब्बू ने 1500 रुपए दे दिए, अब्बू ने 1500 रुपए दे। जो गरीबी देखते हैं ना, जो हालात देखते हैं, उनको पता चलता है कि कैसा निजाम चलता है, क्या होता है, रात दिन कैसे गुजरते हैं। अभी मैं सूरत में बयान करके उठा, एक 3.25 साल का लड़का आया मेरे पास, 3.25 साल का, अंगूठी वाली तस्बीह दी मुझे, अंगूठी वाली। मौलाना मौलाना क्या आपको हदिया है? मैं उसको देखने लगा और मुलाकात की। बोलता है मेरे पापा को इसाले सवाब करना। मेरा दिल एकदम टूट गया। बाजू वाले ने बताया कि मौलाना अभी 4 महीने पहले इसके अब्बू का इंतकाल, 15 साल से तड़पते थे औलाद के लिए, अल्लाह ने औलाद दी, देखो कितना खूबसूरत बेटा है। ये 2-2.25 साल का हुआ, इसके अब्बू का इंतकाल। मैंने उसके सर पे हाथ फेरा, उसको प्यार किया। अभी 2 दिन पहले फिर उस बच्चे को देख करके आया, उससे मुलाकात करके आया। कहता है सुभान अल्लाह, अल्लाह मेरे पापा को इसका सवाब पहुंचा देना। हम तो ऐसे जीते हैं जैसे मरना ही ना हो, मर ऐसे जाते हैं जैसे कभी जिए ही ना हो, एक ख्वाब हो जाता है। बाप सूरज के मानिंद होता है, गर्म जरूर होता है, लेकिन सूरज ना निकले ना तो फिर अंधेरा भी छा जाता है। सूरज ना निकले तो अंधेरा भी छा जाता है। एक शख्स हमारे करीबी रिश्तेदार, मैं नवसारी में बाइक लेके जा रहा था, वो एक तरफ खड़े थे। अल्लाह की शान, उसके अब्बा ने बड़ा आलीशान बंगला बनाया, 11 महीने उसमें न रह सके, इंतकाल हो गया, अल्लाह को प्यारे हो गए। बच्चे छोटे छोटे मीन्स 15 साल उम्र होगी भाइयों की, छोटे बच्चे 14 या 15 साल की उम्र। तो ऐसे खड़ा था बाइक पे, रिश्तेदार होता है। मैंने कहा भाई क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, कोई तकलीफ आ गई, क्यों ऐसे खड़े हैं? भाई मेरे अब्बू की याद सताने लगी कि एकदम अभी अचानक। अल्लाह आपके अब्बू की मगफिरत करे बेटा, हर एक को दुनिया से जाना है, दिल बड़ा रख। तो कहा आज मेरी माँ ने मुझे नींद में से उठाया और कहा कि देख बेटा, घर के बहुत से ऐसे काम थे जो तेरे अब्बू कर लेते थे, तुमको पता नहीं चलता था, लेकिन क्या करें, मुकद्दर, तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हो गया, अल्लाह को प्यारे हो गए। बेटा एक नल बंद हो गया है, अब वो नल चालू होगा तो कपड़े धोने हैं ना,
تو پلمبر کی ضرورت ہے، کسی کو لے کر گیا، مولانا 2 جگہ گیا، کوئی میرے ساتھ گھر آنے کو تیار نہیں۔ وہ ماں کا جملہ یاد آیا، امی نے کہا کہ یہ سب کام تمہارے ابو کر لیتے تھے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا، تم کو تو لگتا ہے آج ہم جوان ہیں، کس طرح ہوئے ہیں اللہ ہی بہتر جانتے۔ ایک چھوٹا بچہ اپنے ابو کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں سفرجن کا وہ درخت آیا، جھاڑ، سفرجن، ایپل، عربی میں اس کو تفاح کہتے ہیں، اردو میں سیب کہتے ہیں، سیب کا درخت۔ باپ بیٹے چل رہے تھے، بیٹا جوان، باپ نے بیٹے کو کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ ابو یہ تو سیب کا درخت ہے، ایپل کا۔ دوسری مرتبہ پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ اب بھی ایک تو سیب کا درخت ہے بولے۔ تیسری مرتبہ پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ ارے ابو آپ کو دکھتا نہیں ہے کیا؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ یہ سیب کا درخت ہے، دیکھو نا یہ تو دکھ رہا ہے۔ بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہے۔ چوتھی مرتبہ پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ وہ تو چلایا ابو آپ کو نہیں دکھ رہا ہے کیا؟ 3 مرتبہ تو کہہ دیا، اور کتنی مرتبہ کہوں؟ باپ نے ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹا غصے نہ ہو، جب تو چھوٹا تھا نا، ہم اس جگہ سے جا رہے تھے نا، تو نے مجھے 20 دفعہ پوچھا تھا اور 20 دفعہ میں نے تیرے کو مسکرا کر کے جواب دیا۔ آج تو جوان ہو گیا ہے، تھوڑا سا طاقتور ہو گیا ہے، تو سامنے بولتا ہے، تو مقابلہ کرتا ہے۔ ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت، سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت۔ شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مشائخ صوفیہ میں سے گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے دل میں طلب ہوئی کہ میں کسی اللہ کے ولی کو دیکھوں، کسی اللہ کے ولی کو دیکھوں، میرے دل میں طلب ہوئی، تمنا ہوئی، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ آپ کے کسی ولی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی تمنا ہونی چاہیے۔ سبزی والوں کے پاس، لوہا لوہے والوں کے پاس، کپڑا کپڑے والوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہمارے ذہن میں ایک بات ہے، یہ اللہ والے بھی ہماری طرح نماز پڑھتے، زکوٰۃ دیتے، حج کرتے، روزہ رکھتے، عبادت کرتے، یہ سب تو ہم بھی کرتے۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ والے گناہ نہیں کرتے، اپنے نظر کی حفاظت کرتے، اپنی تنہائیوں کو پاک صاف رکھتے۔ اللہ والوں کے اندر بنیادی چیز آپ کو ملے گی، ان کا دل صاف، ان کا موبائل صاف اور ان کی تنہائی پاک۔ وہ اپنی نظر کی حفاظت کرتے، اس لیے وہ اللہ والے۔ وہ رات سونے سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ غیبتیں نہیں کرتے کسی کی، وہ کسی کا برا نہیں چاہتے، ان کا دل ایک دم صاف۔ 10% رشتہ دار ناراض ہو تو ہو، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، ان کا دل ایک دم صاف، یہ مجھ سے اچھے، میں ان سے گندا ہوں۔ کسی کو دیکھ کے جوتے کی دکان یاد آتی ہے، کسی کو دیکھ کے کپڑے کی دکان یاد آتی ہے، کسی کو دیکھ کے موبائل کی، کسی کو دیکھ کے چشمے کی دکان یاد آتی ہے، کسی کو دیکھ کر کے مسئلے مسائل یاد آتے ہیں، کسی کو دیکھ کر کے دوائیاں یاد آتی ہے۔ یہ اللہ والے وہ لوگ ہیں کہ انہیں دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے۔ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ لوگ جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آئے، کیونکہ وہ ان کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہ اپنے اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہی لوگ سب سے زیادہ عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں۔ دنیا بھی بن رہی ہے، دنیا قدموں میں آ رہی ہے، اور آخرت بھی سنور رہی ہے، اور اللہ نے ان کو چہرے پہ نور، سکون، زندگی گزارنے کا مزہ، عزت، محبت، بیوی بچے آنکھوں کی ٹھنڈک، باہر محبت، گھر میں اور محبت۔ ہاں تو میرا ہو گیا تو میں تیرا ہو گیا، اب سب کو تیرا کر دوں گا۔
اور اے انسان یاد رکھ، اگر تو نہیں میرا تو پھر کچھ نہیں تیرا۔ اے انسان، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسمان کے لیے ہے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ سے دعا کی، اللہ آپ کے کسی ولی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ خواب دیکھا، بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہے، ایک چرواہا ہے جو بکریاں چرا رہا ہے، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے عبد الواحد اللہ کے ولی کو دیکھنا تھا نا، یہ دیکھ اللہ کا ولی جا رہا ہے، دیکھ اس کو۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، بکریاں چرانے والا، عام طور پر یہ لوگ تو غفلت میں ہوتے ہیں، اور یہ اللہ والا ہے، بڑی محبت سے دیکھنے لگے۔ اچانک آنکھ کھل گئی، ان کو لگا خواب کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی بکریوں کا ریوڑ والا مجھے اس طرح ملے گا، تو یہ روزانہ کوئی بھی بکریوں کا ریوڑ ہوتا نا تو اس کو دیکھتے تھے، بھئی یہ وہی تو نہیں، وہ آدمی خواب والا نہیں ہوتا تھا۔ ایک بکریوں کا ریوڑ جا رہا تھا، چرواہے پر نظر پڑی، کہا ہاں یہ تو وہی جوان ہے جو مجھے خواب میں بتایا تھا، تو اس سے ادب سے ملاقات کی، تو وہ کہنے لگا او حضرت آج آپ میرے پاس۔ وہ جانتا تھا کیونکہ یہ مشہور بزرگ تھے، وہ بیچارے اس نوجوان کو تو کوئی جانتا نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی تیرا بڑا اونچا مقام ہے۔ او حضرت میں کہا میرا کیا مقام، نمازیں پڑھتا ہوں، تھوڑا قرآن پڑھ لیتا ہوں، تھوڑا بہت ذکر کر لیتا ہوں، ہمیں تو کچھ آتا نہیں، میں تو جاہل آدمی ہوں، مقام تو آپ کا ہے، آپ بڑے اللہ والے ہیں، آپ شیخ عبد الواحد ہو۔ کہا نا بیٹا، نہیں حضرت ایسی بات نہیں، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، میں گنہگار آدمی ہوں۔ کہا میں تیرے ساتھ کچھ وقت رہنا چاہتا ہوں۔ ہاں وہ تو بہت اچھا، آپ میرے گھر آ جائیں تو سعادت میرے لیے، تو بالکل آپ چلیں میرے ساتھ چلیں، آپ میرے مہمان، آپ جتنے دن رہنا چاہیں، آپ ہمارے گھر میں آئیں گے انشاءاللہ برکت آ جائے گی، آپ آ جائیے۔ وہ حضرت کا ادب کر رہا ہے، حضرت اس کا ادب کر رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ اس کے لیے گیا کہ اس کا کوئی عمل دیکھوں، یہ کیا کرتا ہے، اس کا تنہائیوں میں اللہ کے ساتھ کا کیا تعلق ہے، کہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے رات ہو گئی، سونے کا وقت ہو گیا، کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، تو میں نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، میں نے کہا دیکھ میری بات سن، اللہ نے تے کو ایک مقام دیا ہے۔ اس نے کہا نا حضرت ایسی کوئی بات نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے پورا خواب اس کو سنایا، خواب سنایا تو وہ رونے لگا، کہنے لگا حضرت ایسی بات نہیں ہے، البتہ ایک بات ہے۔ وہ ایک بات کیا ہے وہ بتانا، آپ چلو میرے ساتھ چلو۔ حضرت کو اپنے ساتھ لے گیا، حضرت فرماتے ایک کمرے کا دروازہ کھولا، دروازہ کھولا نا تو دو آدمی عجیب طریقے پر اندر بندھے ہوئے جیسے تھے، ایک مرد ایک عورت، اور دونوں کے چہرے بدلے ہوئے تھے جانوروں جیسے، اور ایسے آدمی میں نے دنیا میں فرسٹ ٹائم دیکھے، کبھی چیخ رہے ہیں کبھی چلا رہے ہیں، آواز بھی جانوروں جیسی ہو گئی ہے۔ حضرت فرماتے کہ میرا دھیان تو اس کی طرف سے ہٹ گیا، میں نے کہا بیٹا یہ کون لوگ ہیں؟ چرواہے نے کہا حضرت میرے ماں باپ ہیں۔ تو ان کی شکلیں کیسی ہو گئی؟ جانوروں جیسی۔ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کر دی، اللہ کو جلال آ گیا، اللہ نے ان کے چہروں کو ہی مسخ کر دیا، اس وقت سے ان کی شکلیں بھی ایسی ہو گئی، ان کی آوازیں بھی ایسے نکلنے لگی۔ حضرت کو بہت تعجب ہوا، اس کے بعد ایک جملہ کہا حضرت یہ جو بھی ہے وہ یہ جانے اور اللہ جانے، میرے بندے نہیں ہیں، اللہ کے بندے۔ انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، اللہ نے ان کی پکڑ کی کہ میرے تو ماں باپ ہیں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں، بکریاں چرانے نکلتا ہوں، ان کو صفائی کر کے ان کا پورا خیال کرتا ہوں، اور جب میں بکریاں چرا کر کے آتا ہوں تو میں غریب آدمی ہوں، کھانا وغیرہ بنتا ہے، پہلے ماں باپ کی صفائی کرتا ہوں، پھر ان کو کھلاتا ہوں، ان کی دعا لیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اپنے کام پہ آتا ہوں۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، فرمایا کہ بھائی میں دن بھر روزہ رکھ کے اور رات بھر تہجد پڑھ کے اس مقام تک نہ پہنچ سکا جس مقام پر تجھے تیرے یہ گنہگار والدین کی دعا نے پہنچا دیا۔ کیا تاریخی جملے ہیں،
کہ یہ جو بھی ہے ان کے لیے میں دعا کروں گا، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ، میرے لیے تو ماں باپ ہے، فرشتے جیسے ہے، ان کی خدمت کروں گا تو جنت، اور ان کو ناراض کروں گا تو جہنم۔ کچھ ماں باپ نیک ہوتے، سمجھدار ہوتے، اپنی اولاد کو نیک بنا کر کے جاتے ہیں، وہ ماں باپ بہت سمجھدار ہیں، کل کو ان کی قبروں میں ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہونے والی ہے۔ ہمارے یہاں سورت میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، آج 3.5 سال ہوئے، 3.5 سال، دونوں بیٹے ماشاءاللہ شریف نیک۔ ان کے رشتہ دار نے بتایا کہ مولانا یہ دونوں بچے یہ 3.5 سال میں کیا عید، کیا بقرعید، کیا رمضان، کیا خوشی، کیا غمی، کیا سردی، کیا گرمی، کیا بارش، ایک بھی دن ناگا نہیں ہوا کہ یہ اپنے ابو کی قبر پر نہ گئے۔ 3 سال سے روزانہ جا رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے ہے؟ بولے ان کے ابو کی تربیت، ابو نیک تھے، دیندار تھے، اپنے بچوں کو نیک بنایا، آج نیک اولاد کام آئی، ورنہ جانے والوں کو کوئی یاد نہیں کرتا، سب بھول جاتے ہیں، اپنی دنیا میں مست ہو جاتے ہیں، بڑے گھر اور بڑے دکان اور بڑے چیزیں بھی ہو جاتی ہے، ماں باپ کو لوگ بھول جاتے ہیں، سگی ماں، سگا باپ جس نے رات دن ایک کر دیا تھا اس کو بھول گئے، اور 2 جوان بچے اور اپنے ابو کو یاد کر رہے ہیں، روزانہ اپنے ابو کے پاس جا رہے ہیں، 15 منٹ تک ایسا ثواب کر رہے ہیں، اللہ اکبر کرنے، اس کو کہتے ہیں عقل مند۔ اسی لیے بہت سے لوگ اللہ والوں کے پاس اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے آتے ہیں، حضرت دعا کرو نیک ہو جاوے، حضرت بچے کے لیے دعا نہیں کرتے، ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کرے کہ یہ ماں باپ نیک ہو جاوے، کیونکہ بچہ وہ نہیں کرتا جو ماں باپ کہتے ہیں، بچہ تو وہ کرتا ہے جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ جس گھروں میں نمازیں ہوتی ہیں اس گھر کے بچے سجدے کرنا سیکھ جاتے ہیں، اور جس گھر میں موبائل لینے کی عادت ہوتی ہے اس گھر کے بچے بغیر انگلش جانے ہوئے 3 سال میں ایسا موبائل چلاتے ہیں کہ ان کے گھر میں دادا شرما جائے۔ کیا ہو گیا تھا؟ ماحول کا اثر، جیسا ماحول ملا ویسے بچے ہو گئے۔ پہلے جب کتے بھونکتے تھے نا تو ان کو ہڈیاں ڈال دیتے تھے، اب بچے روتے ہیں تو ان کو موبائل ڈال دیتے ہیں۔ تربیت خراب ہوگی، بولے کوئی بات نہیں، خاموش تو رہ رہا ہے نا۔ ارے یہ آپ کا بچہ کمزور بنے گا، دماغی لائن سے کمزور بنے گا، اگر یہ گھومے گا، کھیلے گا، گرے گا، پڑے گا تو یہ کل کو مضبوط بنے گا، طاقتور بنے گا۔ اس کی ساری صلاحیت ضائع ہو رہی ہے۔ جی مولانا کیا کرے، بس بچہ نہیں چھوڑتا ہے موبائل، روتا بہت ہے، تو اس کو موبائل کے بدلے کوئی چیز دلاؤ نا۔ بھائی ایک آدمی تمباکو والا پان کھاتا ہے، اس کو چھڑوانا ہے تو میٹھا پان کھلاؤ۔ آپ میٹھا پان بھی نہیں کھلاتے اور کہتے پان چھوڑ دو، کیسے چھوڑے گا؟ ایک آدمی ویمن کھاتا ہے، اس کو چھڑوانا ہے تو اس کو میٹھی سپاری تو کھلاؤ، کوئی بدل دو۔ ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا، وہ رو رہا ہے۔ بھائی صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا، اگر طلاق ہو جائے یا کوئی انتقال ہو جائے تو فوراً دوسری شادی ہو جاتی تھی، تو وہ غم ہلکا ہو جاتا تھا۔ آج بیچاری کتنی جوان لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہے، دوسری شادی، بیچاری اس کی جوان ہے، چھوٹا معصوم بچہ ہے، اس کی شادی کرنے کو عیب سمجھ رہے۔ آپ پیارے نبی کا زمانہ دیکھو، صحابہ کا زمانہ دیکھو، اس زمانے میں عام طور پر بیواؤں کو اور مطلقاؤں کو راشن نہیں دیا جاتا تھا، شوہر دیا جاتا تھا۔ ایک ماحول تھا، ایک کلچر تھا۔ ہماری امت کی مائیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ آپ سب کو دیکھ لیجیے، کوئی بیوہ ہے، کوئی مطلقہ ہے، اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ نکاح کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر کیا ہوتا تھا؟ زنا کاری ختم ہو جاتی تھی، ماحول بیسٹ ہو جاتا تھا، ایک بیوہ کو، ایک مطلقہ کو اپنا شوہر مل جاتا تھا۔ پورے علاقے میں 2000 عورتیں اچھی طرح زندگی گزار رہی ہے، ایسی 20 عورتیں ماحول نہیں ہے، بیچاری رو رو کے اس کی راتیں کٹ رہی۔ اللہ کرے کہ ہمارے یہاں صحابہ جیسا ماحول ہو، تاکہ سب لوگ خوشحال رہے اور ایک بہترین زندگی گزار سکیں۔ اب چھوٹے بچے کو موبائل چھڑوانا ہے اور اس کو کھلونے بھی نہیں دلانے،
بھائی کیسے چھوڑے گا؟ آپ تھوڑا 1,500-2,000 روپے خرچ کرو. میرا اپنا خود کا تجربہ ہے. میں نے دیکھا بچے تھوڑا سا موبائل لے رہے ہیں تو میں گیا دکان پر، ان کو کیرم بورڈ دلایا، لوڈو گیم دلا دی، سانپ سیڑھی دلا دی، جو گیمیں 4-5 تھی دلا دی، اور کہا بیٹا آج سے میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا اپنی دوستی. تو کھیلنے لگے تو بھول گئے موبائل. بیٹا کل تھی موبائل نہیں لیوانا، تو کیا لے گا وہ؟ بھائی کچھ بدل تو دو اس کو. موبائل چھڑوانا ہے نا، بڑی اہم چیز چھڑوانی ہے، اس کا کوئی بدل دو اس کو. اللہ کرے کہ ہم اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں. یوں فرمایا کہ اپنے بچوں کو دین سکھا دو، دین بچوں کو سب کچھ سکھا دے گا. دین بچوں کو سب کچھ سکھا دے گا. ابھی میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، سورت میں مفتی صاحب آ گئے. بیان کے بعد میں نے کہا مفتی صاحب مبارک ہو. کہنے لگے مولانا کس چیز کی مبارک؟ میں نے کہا کہ وہ ماشاءاللہ میں نے سنا 7 سال کی عمر میں آپ کا بیٹا حافظ ہو گیا. میرا دل بہت بڑا ہوا. 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گیا. اور حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب کے پاس آپ ڈابھیل گئے، حضرت نے اس کا آخری سبق سنا اور دعا کرائی، اور حضرت بھی بہت خوشحال ہوئے. کہا مولانا آپ نے غلط سنا. کیوں غلط سنا؟ کہا مولانا الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے ماں باپ نیک تھے، دیندار تھے، سمجھدار تھے، اللہ کے قرآن کے عاشق تھے. میرے ماں باپ نے مجھے 7 سال کی عمر میں حافظ بنایا، پھر الحمدللہ میں مفتی بنا. آج میرا بیٹا 6 سال کی عمر میں حافظ ہوا. 7 میں نہیں، 7 میں تو میں حافظ ہوا، میرا بیٹا 6 سال کی عمر میں حافظ ہوا. جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں اولاد نیک ہو جاتی ہے. ماں باپ دیندار ہوتے ہیں اولاد دیندار ہو جاتی ہے. ماں باپ دنیا دار ہوتے ہیں اولاد دنیا دار ہو جاتی ہے. پھلدار درخت پہ پھل ہی آتے ہیں، کانٹے والے درخت پر کانٹے ہی آتے ہیں. درخت کیسا ہے وہ دیکھا جائے گا. ابھی میں نوساری میں مغرب کی نماز کے بعد میں نے دیکھا 2 بچے ماشاءاللہ خوبصورت، جبہ پہنے ہوئے، ٹوپی پہنے ہوئے. میں نے کہا دونوں چھوٹے مولانا لگ رہے ہیں یار. 3 سال کا 5 سال کا ہوگا بچہ. دیکھ کے بہت دل بڑا ہوا. اور میں نے اپنے دل میں سوچا یہ کس درخت کا پھل ہے؟ ہر لوگ تو اپنے بچے کو کفنی پائجامہ اسلامی لباس پہناتے نہیں. ماں باپ کے اندر سمجھ نہ ہو تو کہاں سے پہنائیں گے؟ یہ لباس انسان کو کئی گناہوں سے بچا لیتا ہے. فوراً میری نظر پڑی، دونوں بچے اپنے ابو کے پاس گئے. میں نے کہا اوہ یہ تو قاری صاحب کے بچے ہیں. قاری صاحب نیک ہیں اس لیے ان کے بچوں کا یہ پہرویس ہے. بچپن سے پتا چل رہا ہے عاشق رسول ہے. مسلمانوں کے بچے ہیں. ملٹری والے اپنی وردی میں، پولیس والے اپنی وردی میں، ہوٹل کے ویٹر ہوٹل کی وردی میں. ہمارے بچے عیسائیوں کی اسکول میں عیسائیوں کی وردی میں، اور ہمارے نوجوان غیروں کی وردی میں. کتنے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ اپنی وردی میں ہوتے ہیں. کتنے دھرم والے، کتنے لوگ آپ کے سامنے آپ کے علاقے میں وہ حق پر نہیں ہے پھر بھی اپنے لباس میں دیکھ کے پتا چلتا ہے یہ کون ہے، یہ وہ ہے. تو کون ہے پتہ ہی نہیں چل رہا. 2 نوجوان تھے، کافی دیر تک بات چیت ہوئی. مولانا تمہیں ہم نے سلام نہیں کہو. السلام علیکم. امڑے کرے میں کہا خبر ہے امڑے پڑے کہ تو مسلمان. کوئی اینگل تھی لائکل نہیں تارا تھی کہ تو مسلمان ہے. کہا پڑھنے تو فخر ہو جوئی آئی ایم مسلم. ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے. کیا کہنے ہمارے نبی کی شان کی اور مقام. ایک تختی آپ کو سناتا ہوں، ذرا دھیان سے سنیں. الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے. با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے. تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے. سا نے کہا کہ ثروت والا آ رہا ہے. جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہا ہے. بڑی ہاں نے کہا ارے جناب یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے. خا نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہا ہے. دال نے کہا 2 جہاں کا والی آ رہا ہے. زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے. را نے کہا یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے. زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے. سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے. بڑی شین نے کہا ارے جناب یہ تو شافیع محشر آ رہا ہے.
سعد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، زاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، تا نے کہا کہ طاہر و مطہر آ رہا ہے، زا نے کہا یہ تو ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا بھائی عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا کہ غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، فا نے کہا کہ فقیروں کا مولا آ رہا ہے، بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے، چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب فکر نہ کریں یہ تو کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لولا کا مخاطب آ رہا ہے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے، واؤ نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے، چھوٹی ہاں نے کہا یہ تو ہادی برحق آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یاسین آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یکتا انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرمان خدا ہے، مہوا والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ میرے عزیزو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ایمان دیا ہے، اللہ کا شکر ہے پیارے نبی کی امت میں پیدا کیا ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے حق جماعت سے جوڑ دیا ہے، اللہ کا شکر ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے نبی کے طریقوں میں کامیابی ہے، اللہ کا شکر ہے ابھی سانس چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ معاف کر دینے کے لیے تیار ہے۔ قبرستان میں کتنے نوجوان سوئے پڑے ہیں جو یہ کہتے تھے بڑھاپے میں توبہ کریں گے، بڑھاپا آیا ہی نہیں، جوانی میں موت نے انہیں آپ پکڑا اور اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو، سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں اور رک گئی تو وہ جہاں، ایک سانس کا فاصلہ ہے، پتہ نہیں کب رک جائے، کون سے رات قبر کی پہلی رات ہو جائے، جس طرح شادی کی پہلی رات آتی ہے مہوا والو قبر کی بھی پہلی رات آتی ہے، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، اللہ کو منہ بتانا ہے۔ ایک انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے ایک سال کا، اپنے اللہ کو پوری زندگی کا حساب کیسے دے سکتے؟ ایک بزرگ بازار میں تھے، ایک نوجوان کی ملاقات ہوئی، کہا حضرت آپ سے ملنے کی بھی بڑی تمنا تھی، آج ملاقات ہو گئی بازار میں، حضرت کی بھی کم ہی عمر تھی، کیا کر رہے ہو حضرت؟ کچھ چیزیں چاہیے آپ کو، کچھ لینا ہے؟ کہا بیٹا یہ بازار والوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ جی حضرت کیا ہوا؟ یہ بازار والوں کی بیٹا ان کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کی ملاقاتیں کر رہا ہوں، بازار والوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اچھا سب بازار میں تو خریدی کے لیے آتے ہیں، اللہ والے ہیں اللہ سے صلح کروا رہے ہیں۔ حضرت ہو گئی صلح، ہو گئی اللہ سے؟ کہا بیٹا اللہ تیار ہے، بازار والے تیار نہیں، اللہ صلح کرنے تیار ہے، ان کو اپنا ولی بنانے تیار ہے، ان کی نسلوں کو نیک بنانے تیار ہے، دنیا اس کے قدموں میں ڈالنے تیار ہے، اللہ اس کو اپنا بنانے کے لیے تیار ہے، بازار والے تیار نہیں، دنیا کی رونق بہاریں یہ سب اس کے سامنے ہے۔ اللہ کی شان، کبھی کبھار کوئی چیز نمونہ بن جاتی ہے، عبرت بن جاتی ہے۔ وہ نوجوان فرماتے ہیں کہ تقریباً 33 یا 35 سال کے بعد میرا حضرت کے علاقے میں جانا ہوا، میری بھی عمر 50 کے قریب ہو گئی، حضرت بھی 70 کے قریب کے ہو گئے، اتنے لمبے عرصے کے بعد حضرت سے ملاقات ہوئی، وہ بھی قبرستان میں، اتنے لمبے عرصے کے بعد حضرت قبرستان میں تھے؟ بولے تو میں نے کہا کاٹھیاواڑ والے ہوتے تو باپوچ کہتے ہیں، وہ حضرت بڑا لمبا عرصہ ہو گیا، کہاں ملاقات ہوئی تھی، آج کہاں ہو رہی ہے؟ حضرت آج کیا کر رہے ہو؟ وہی جو بازار میں کر رہا تھا۔ وہ تو تعجب میں رہ گیا، اتنا لمبا عرصہ ہو گیا، ملاقات ہوئی تھی، حضرت کو وہ بھی یاد ہے۔ کہا بیٹا وہی کام کر رہا ہوں جو بازار میں کر رہا تھا۔
حضرت کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی یہ قبرستان والوں سے صلح کروا رہا ہوں. حضرت ہو گئی؟ بیٹا معاملہ الٹا ہو گیا. سب قبرستان والے تیار ہے، آج اللہ تیار. پلٹ گیا بیٹا معاملہ. ایک وقت تھا اللہ تیار تھا، یہ زندہ لوگ تیار نہیں تھے. آج ان میں سے اکثر بغیر توبہ کے چلے گئے بیٹا، ہائے دنیا کرتے کرتے چلے گئے. ان کے بچے ان کو پڑھ کے بخشنے کے لیے تیار نہیں، قبروں میں سوئے ہوئے ہیں. اللہ کو منا رہا ہوں، اللہ اب سمجھنے کے لیے تیار، اب صلح کرنے کے لیے تیار. اگر یہ بیان ابھی وہ قبرستان والوں کو سنا نا تو پوری زندگی اللہ کے راستے میں لگا دے گا. لیکن اب اللہ تیار نہیں، اب نہیں. ریزن کے وقت رونے سے کام نہیں چلتا بھائی. پہلے محنت کرنی پڑتی ہے، ایگزام میں صحیح لکھنا پڑتا ہے، جیسا لکھو ویسا رزلٹ آتا ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے سانس چل رہی، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا. ایک لطیفہ یاد آ گیا. لطیفے کو کیا بولتے؟ چٹکلا بولتے؟ لطیفے کو چٹکلا بولتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ سب نوجوان لوگ بھی ہیں. تھوڑا سا آپ کہیں گے مولانا کل سے رونے رونے کی بات کر رہے، کچھ ہنسنے کی بھی کر لو. ایک چھوٹے بچے نے اپنی امی سے پوچھا کہ ماں میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ آپ کو پوچھے بغیر باہر جا سکوں؟ بیچارہ امی اسکول جا رہا ہوں، ٹیوشن جا رہا ہوں، مدرسے جا رہا ہوں، کھیلنے جا رہا ہوں، تو ماں میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ آپ کو پوچھے بغیر باہر جا سکوں؟ اس کی ماں نے کہا بیٹا چپ رہے، ابھی تک تیرا باپ بھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ میرے کو پوچھے بغیر باہر جا سکے. بولے تیرے ابو بھی پوچھ کے جاتے تو کہاں سے اتنا بڑا ہوگا. اضحکم اللہ سنہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہنستا رکھے، مجھے اور آپ خوشحال رکھے. تو آپ لوگ پوچھ کر آئے؟ اچھا ان کو مستورات میں بھیج کے یہاں گئے نا. میں بھی مہو آ رہا تھا تو کہا کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہا مہو جلدی آنا. اوکے. ایک پیر صاحب کو مرید نے کھانے کی دعوت دی. بولے حضرت آج کھانا اپنے گھر. پیر صاحب نے کہا بسم اللہ. فریج ہوں، لیکن وہ بناوٹی پیر تھے. پیر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو ان کے سامنے آخرت ہوتی ہے اور آخرت بنانے کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اور مریدوں کا بھی تعلق اللہ سے جڑواتے ہیں. سنتوں پہ چلنے والے، اللہ کے نبی کے دیوانے، عاشق رسول. اور ایک بناوٹی پیر ہوتے ہیں، ان کا مقصد دنیا ہوتا ہے، آخرت کچھ نہیں. نہ اپنی آخرت بناتے ہیں نہ اپنے مریدوں کی آخرت بنانے کی کوشش کرتے. تو وہ بناوٹی پیر صاحب، جیسا پیر ویسا مرید. تو مرید نے کہا کہ حضرت آج میرے گھر کھانے کی دعوت. بولے بہت اچھا. اب حضرت امیدیں بنا کر کے گئے کہ آج تو کھانے میں مزہ آئے گی، رات کا وقت بھی ہے، آرام سے بیٹھ کے کھائیں گے، شاندار چکن مٹن وغیرہ. تو مرید نے تو انڈے کا سالن بنایا تھا. انڈے کو کیا بولتے؟ بیدا. انڈے کا سالن بنایا تھا. حضرت نے فرمایا کہ بیٹا اور کیا ہے؟ حضرت یہی ہے، تناول فرمائی. بہت برا لگا حضرت کو. تو اس کو بلایا، قریب آیا، اس کے کان میں انڈے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے ماں باپ کہاں ہیں؟ آپ لوگ کے یہاں تو پیرنٹس میٹنگ بولتے نا. بولے اس کے والدین کہاں ہیں، مرغا مرغی. مرید نے کان میں کہا حضرت خاموشی سے کھا لیجئے، یہ تو سب بیچارے یتیم بچے ہیں. والدین ہمارے مقدر میں تھے یا آپ کے مقدر میں؟ اور اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کھلاتا ہے، صبح کے ناشتے میں یتیم بچے اور رات کو والدین. ایک جگہ ہم لوگ سفر میں گئے تھے غازی آباد.
میرے ساتھ ایک بزرگ بھی تھے، کون بیان کرے؟ میں نے کہا حضرت آپ کر لو. حضرت نے کہا صبح کا وقت ہے تو تو کر لے. ٹھیک ہے. تو میں نے وہاں یہ لطیفہ سنایا. لطیفہ سنایا، صبح کا وقت بھی تھا، لوگ بہت مسکرائے. سب ہو گیا، معاملہ ختم. ہم لوگ گئے ناشتہ کرنے. وہ یو پی کی ٹھنڈی، غازی آباد کی کڑاکے کی ٹھنڈی، پبلک بھی کافی جمع ہے. حضرت ساؤتھ افریقہ سے آئے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، حضرت بھی بیٹھے ہوئے تھے، پبلک جمع تھی، لوگ بیچارے. میں نیچے دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں میرا برا دن تھا یا اچھا دن. اندر سے ایک آدمی بوئل انڈے کی ٹرے لے کے آیا. حضرت نے مجھے ایسے ہاتھ مارا، مولانا. میں کہا جی. یہ آ گئے یتیم بچے. بولے ارے پھر تو سب بہت مسکرائے اور بہت میری مذاق اڑائی. ایک سوا منٹ ہوئی ہوگی، بہت بہت 1.5 منٹ. بالکل حضرت میری طرح نیچے دیکھ کے بیٹھے ہوئے، جیسی کرنی ویسی. ایک آدمی چکن لے کے آ رہا تھا اندر سے. میں کہا حضرت. بولے جی. کہ والدین بھی آ گئے. بہت ناراض ہو گئے وہ. بولے آپ نے ہماری مذاق اڑائی. میں نے کہا حضرت جیسی کرنی ویسی بھرنی. ابھی تو مذاق کا ایک وقت ہی چل رہا ہے، آپ کو برا لگا ہو تو معاف کرنا ہے. مجلس ہی وہ چل رہی تھی ایموشنل. بھائی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہنستا رکھے، خوشحال. ابھی ہنسے تو اچھا لگ رہا ہے نا. آپ یقین مانو یہ وقتی ہنسی ابھی ختم ہو جائے گی. کبھی یاد آئے گا تو ہنسی آئے گی. جو نیک بن جاتا ہے نا، نیک، اس کا دل اندر سے ہنستا رہتا ہے. اللہ اس کا دل ہی ایک دم خوش کر دیتا ہے. ایک باپ کے 2 بچے، ایک فرما بردار ہے ایک نافرمان. فرما بردار کو تو باپ خوش کر دے گا، اور جو نافرمان ہے نا اس سے باپ ناراض رہے گا. تو اگر ہم اللہ کے فرما بردار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ مزہ آ جائے گی زندگی گزارنے. بہت سے لوگ الگ الگ وہموں میں ہوتے ہیں کہ ہمیں اثرات ہے، تکلیف ہے، بلا ہے، حالانکہ عام طور پہ کچھ نہیں ہوتا ہے. ابھی ہمارے ایک تعلق والے قاری صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مولانا مجھے جانا ہے بروڈا، فون آ رہا ہے مولانا میرے گھر میں اثرات ہے، تکلیف ہے، آپ پہلے میرے گھر میں آؤ. قاری صاحب نے کہا کیا اثرات ہے بھائی، بیان کے لیے جانا ہے، آگے وقت دیا ہے نا. مولانا بہت حال کا بے حال ہے، میرے گھر میں تکلیف ہے. قاری صاحب نے کہا کیا ہو رہا ہے لیکن وہ تو بتا. بولے قاری صاحب کیا بتاؤں آپ کو، کس منہ سے بتاؤں. رات کو سوتا ہوں نا تو ایک ایسا آدمی آ کے میرے گھر میں ہلتا رہتا ہے جس کی گردن ہی نہیں. اب ایک آدمی بغیر گردن والا آدمی گھر میں آ کر اگر ٹہلتا رہے تو آپ بتاؤ رات کو نیند آئے گی؟ قاری صاحب نے کہا نیند تو نہیں آئے گی. چل ایک یہ پرابلم ہو گیا، ابھی چیک کرتا ہوں. دوسرا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ قاری صاحب ایک تو وہ ٹہلتا ہے اور آہستہ پھر میری کوئی چادر کھینچتا ہے. قاری صاحب کہیں رات سے پوری رات نہیں سویا ہوں. 5 منٹ کے بعد قاری صاحب نے فون کیا. بولے وہ چیک کر لیا. بولے بیٹا وہ تجھے لگتا ہے نا کہ بغیر مونڈی والا کوئی آتا ہے، وہ اصل میں جو تو شرٹ لٹکاتا ہے نا تو وہ ہلتا ہے نا ہوا کی وجہ سے، اس کا پرچایا ہے وہ. نہیں ایک کام کر، ابھی رات کا وقت ہے نا، لگا کر دے. اس نے شرٹ لگا ہوا تھا تو پرچایا. قاری صاحب نے کہا وہ ہٹا دے شرٹ. ہٹا دیا تو کوئی نہیں. ہاں یار یہ تو میرا ہی شرٹ تھا. وہ لیکن قاری صاحب وہ چادر کوئی کھینچ رہا ہے. بیٹا تیری بیوی جہاں روک کر کے سو رہی ہے وہاں سو، الٹا سوئے گا تو کھینچے گی نا چادر. تو اس نے اس کو پوچھا کہ میری چادر تو کھینچتی ہے؟ اس نے بولا ہاں وہاں کیوں سوتے ہو. ایسا ہے. ایک صرف وہم بھرا گیا، لا الہ الا اللہ وہی ہوگا جو منظور خدا ہو. اللہ کے چاہے بغیر کیا ہوتا ہے. اپنے گھروں میں روزانہ اللہ کا قرآن پڑھو، اثرات اور بلائیں ختم ہو جائے گی. یہ قرآن صرف کوئی تعویذ کی کتاب ہے؟ یہ اوپننگ کے دن صرف یاسین شریف پڑھنے کی کتاب ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ کتاب اللہ ہے. گزشتہ کل رات میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کو سینے سے لگاؤ، اللہ کے قرآن کو، اس سے پیار کرو، روزانہ پڑھو 1-2 پارے، روزانہ نمازوں کا اہتمام کرو، اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو، اور اللہ کا دین ہمارے گھروں میں زندہ ہو جائے، اس کی کوشش کرو. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم تمام کو ہنستا رکھے اور خوشحال رکھے. اللہ کرے کہ میری اور آپ کی لائف چینج ہو جائے،
سال تو ہر سال بدلے گا، اے انسان یہ بتا کہ تو کس سال بدلے گا۔ ایک اور لطیفہ سنا دوں ہے بھائی، پھر بات ختم کریں گے۔ آپ لوگ مہوا والے تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، شاید آپ لوگوں نے سگریٹ دیکھی ہے، آپ لوگوں نے وہ سفید کلر کی آتی ہے اتنی سی، نوجوانوں کے چہرے پہ خوشی ہے، اس کا مطلب دیکھیے، لگے دم مٹے غم، کماوے دنیا کھاوے ہم، سگریٹ پینے والے کے تو۔ ایک آدمی تھا، ابھی ایسے بہت سے واقعات ہو رہے ہیں، ابھی میں ایک جگہ بیان کرنے جا رہا تھا، وہاں بھی ایک آدمی نے مجھے یہ سنا ہے، یہ تو لطیفہ ہے۔ ایک آدمی قبرستان میں سگریٹ پی رہا تھا، اس کے ماں باپ سے چھوٹ کر کے قبرستان میں سگریٹ پی رہا ہے کہ مجھے کوئی دیکھے نہیں، جوان لڑکا، پیچھے سے آ کے اس کو ماموں نے پکڑ لیا۔ ماموں یعنی امی کے جنات، وہ ماما یہ ماموں، جنات نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ بھی کوئی بہت ہوشیار تھا لڑکا، وہ فوراً جیسے ہی اس کو پیچھے سے پکڑا نا تو وہ قبر کی طرف گھوم گیا، وہ سگریٹ آہستہ سے نیچے پھینک دی اور چپل سے اس کو بجھا دی۔ وہ جنات نے بھی ایسی چالاکی تو نہیں دیکھی ہو، اور فاتحہ پڑھنے لگا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ جنات نے کہا بھائی کیا کرتے ہو؟ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ارے بھائی کیا کرتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ کہا یہ میں ربو کی قبر ہے، فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ جنات نے کہا بھائی آپ ہمیں بنا رہے ہو، یہ 2 سال کے بچے کی قبر ہے۔ ہاں ہاں میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ بھائی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہنستا رکھے، بہت جلدی مدینہ منورہ کی حاضری اللہ ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ روزانہ سنتے جا رہے ہیں، ابھی آپ کو مغرب کے بعد بھی سننا ہے، اس لیے 2-3 لطیفے بھی آپ کو سنا دیے گئے۔ گزشتہ کل مستورات میں ایک بات عرض کی تھی، وہ یہ ہے کہ اولاد کے سلسلے میں ایک وظیفہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے رزق کے سلسلے میں ایک وظیفہ سنیں، بہت زبردست وظیفہ ہے، بڑا زبردست وظیفہ، اور اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بتایا تھا یہ وظیفہ۔ وہ صحابی نے